رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ، جس آدمی نے کسی بھائی کو کسی گناہ کی عار دلائی حالانکہ وہ گناہ کو چھوڑ چکا ہے، وہ اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کروا چکا ہے، تو اس عار دلانے والے کو لم یمت حتی یعملہ، زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جرم سے نفرت کرنی چاہیے، مجرم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے ایک آدمی بیمار ہے تو اس بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی، بلکہ اگر اس کی کوئی بیماری ایسی ہے اس بیماری کو دیکھ کر اس آدمی کے لیے دعا تو کی جاتی ہے کہ اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے، لیکن اس بیماری کی بنیاد پر اس بیمار آدمی سے نفرت نہیں کی جاتی۔ ایسے ہی گناہ گار سے اس گناہ کی وجہ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے وہ جسمانی بیمار ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ روحانی طور پر بیمار ہے اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کسی بیمار کو دیکھا جائے تو یوں دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس رب نے مجھے اس بیماری سے عافیت بخشی ہے جس میں میرا دوسرا مسلمان یا بھائی مبتلا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرتا ہے، تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں جب کسی گناہ گار کو دیکھتا ہوں تب بھی یہی دعا پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر بیمار تھا، اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، اور یہ روحانی طور پر بیمار ہے اس لیے میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر گناہ گار ہے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اصل تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ یہ ہے اور اس کو علیحدگی میں سمجھایا جائے، اس کو علیحدگی میں بتایا جائے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
جیسے قرآن کریم میں ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جب دعوت دو، دین کا کام کرو تو اس میں نرمی اختیار کرو، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ جب آپ دین کی دعوت دو گے تو وہ آپ کے اس نرم رویے کی وجہ سے آپ کے قریب ہوں گے، اور اگر آپ نے رویہ سخت کر لیا، ان کے ساتھ بول چال سخت کر دی، پھر یہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی، جس کے اندر 23 سالہ دور نبوت ہے، اس پورے 23 سالوں کے اندر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے چاہے پہلے کی زندگی کیوں نہ ہو، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو یا یوں کہتا ہوا نظر آتا ہو کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا، آپ کے سامنے گیا، آپ نے رخ موڑ لیا، آپ میرے سے بولے نہیں، آپ نے میرے سے گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز گفتگو اور انداز محبت یہ تھا کہ ایک ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یوں فرماتا ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے بڑھ کر میرے سے محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی ایسا نہیں ہے ایک صحابی سامنے آیا، سلام کیا، آپ کا رخ انور دوسری طرف ہو، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ جب سلام کرتے بالکل پورا اسی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اس لیے ایک ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور میرے سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب طائف کے اندر پتھر برسائے گئے، جسم لہولہان ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، صاف ظاہر ہے جب جسم سے خون نکل رہا ہے تکلیف بھی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے جملہ جاری تھا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں، روحانی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ مجھے سمجھ نہیں پا رہے، اللہ ان کو ہلاک نہ کر، اللہم اہد قومی، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ان کے اس گناہ کی وجہ سے نفرت نہیں کی، محبت کی ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ پھر یہ ہوا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ گناہ گار سے اس کے لیے دعا تو ضرور کریں، لیکن نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی نیا نیا دین میں لگتا ہے، نمازی نہیں تھا، نمازیں شروع کر دی، تہجد گزار نہیں تھا، تہجد پڑھنا شروع ہو گیا، تلاوت کرنا شروع کر دی، یعنی یہ دین سے دور تھا، اب یہ دین کے قریب آ گیا، اب شیطان اس کے اوپر یوں حملہ آور ہوتا ہے، دیکھو یہ فلاں آدمی کو یہ پوری نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تہجد نہیں پڑھ رہا، یہ تلاوت نہیں کر رہا، یہ فلاں گناہ نہیں چھوڑ رہا، اب یہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی کے پاس بیٹھے گا وہاں تذکرہ کرے گا، دوسرے کے پاس بیٹھے گا وہاں باتیں کرے گا، تیسرے کے پاس جائے گا وہاں تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ وہی شیطان کا راستہ ہے جو شیطان نے اس کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا ہے۔ اگرچہ اس کے یہ دیکھنے میں یہ اچھے جذبات ہیں، لیکن جس طرح یہ اظہار کر رہا ہے یہ نفسانی خواہشات ہیں، یہ نفسانی خواہشات ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جب یہ ان کو ختم کرے گا پھر ہر آدمی اس کو اپنے سے اچھا نظر آئے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو اپنے سے، تمام مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور کفار کو
محتملاً معالاً اچھا سمجھتا ہوں، مسلمانوں کو اس لیے کہ یہ کتنا اللہ کے قریب ہے، کتنا اللہ کے قریب نہیں ہے، یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ تو آپ نے سنا نہیں ہے، ایک اللہ والے تھے، وہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک مرید بھی جا رہا تھا۔ اب لوگوں نے کیا دیکھا، جہاں جہاں سے وہ اللہ والا گزر رہا ہے، اوپر سے بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کیے ہوئے جا رہا ہے۔ جو مریدین تھے وہ دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، دیکھو کتنا یہ اللہ کے قریب ہے۔ چلتے گئے، آگے جا کر کے راستہ جدا ہوا۔ جو ساتھ مرید تھا اس نے اجازت چاہی، وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور شیخ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو اب اس وقت لوگوں نے کیا دیکھا، وہ جو بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا، وہ شیخ کی بجائے، پیر و مرشد کی بجائے، وہ جو پیچھے ان کا مرید چل رہا تھا، جس طرف وہ مڑا وہ بادل کا سایہ ان کے اوپر اوپر جا رہا تھا۔ تب پتہ چلا کہ اللہ کا زیادہ قریب کون تھا۔ یہ انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے گناہگار ہے، توبہ کر چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے توبہ تو نہیں کی لیکن پھر بھی تو احتمال ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، پھر بھی اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں سے اس لیے میں محبت کرتا ہوں، اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے سے رب سے زیادہ قریب ہوں، اور کفار سے اس لیے کہ کل کو ہو سکتا ہے ان کو اللہ ہدایت دے دے۔ جب ان کو ہدایت مل جائے اور وہ اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہو جائے، اس لیے فرماتے ہیں اپنے سے کسی کو بہتر نہ، اپنے آپ سے سب کو بہتر سمجھو، اوروں کو بہتر سمجھو، اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کون سا گناہ سرزد ہو جائے، کس وقت اللہ سے دور ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اوروں کے تجسس میں نہ پڑو، ولا تجسسوا، کسی کی ٹو مت لگاؤ، اس کی خلوت کیسے ہے، اس کی جلوت کیسے ہے۔ بھئی اللہ نے کوئی آپ کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی، اللہ نے کوئی آپ کی ذمہ داری تو نہیں لگائی، آپ کے ذمہ ہے آپ اپنے رب کی عبادت کریں، رب کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کریں۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس عیب کو اسی آدمی کے سامنے بیان کرے، اوروں کے آگے نہ کہتا پھرے۔ اوروں کے آگے کہتا پھرے گا، یہ مخلص نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ مخلص ہوتا تو پھر یہ اسی کے ساتھ معاملہ کرتا، اسی کو بتاتا۔ یہ بھی ہمیں حدیث پاک سے سبق ملتا ہے، المومن مرآۃ المؤمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن مومن کا شیشہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا شیشہ ہے۔ آپ دیکھیں جب آدمی شیشہ دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے، اس آئینے نے وہی کچھ اس کو دکھانا ہے جو کچھ اس کے چہرے کے اوپر لگا ہوا ہے، وہی کچھ وہ دکھائے گا۔ داغ دھبے ہیں وہ مٹیں گے نہیں، وہ آئینہ اس کو دکھائے گا، وہ شیشہ اس کو دکھائے گا، لیکن یوں بھی نہیں ہے وہ آئینہ یہ چلا گیا وہ اس کی تصویر محفوظ کر لے، کوئی دوسرا ہے تو اس کو دکھانا شروع کر دے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ صرف اس کی شکل اسی کو دکھائے گا، کسی اور کو نہیں دکھائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک مومن جو مومن کے لیے شیشہ ہے، جب اس کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اسی کو بتائے، اوروں کے آگے کہتا پھرے گا تو یہ اس کے لیے مخلص نہیں ہے۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک فرمان کے ایک ایک لفظ کے اوپر کیسے شاندار آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، جو نہیں پڑھا ہوا وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ چشمہ سامنے رکھے دیکھ رہا ہے، اپنا سارا کچھ نظارہ سامنے ہے، اور ہٹ گیا سارا کچھ مٹ گیا شیشے کے آگے۔
کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، خیر خواہانہ طور پر محبت کے ساتھ اس کو بتائے، اور جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اس طرح اس کو بالکل ختم کر دے، کسی کے آگے زبان تک نہ ہلائے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، قریب ہوئے، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، اس کا پہلے ہاتھ کٹا، یہ باز نہیں آیا، پاؤں کٹا، باز نہیں آیا، یہ پھر بھی لگا رہا، بالآخر اس کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے، اس کی لاش لٹک رہی ہے، قریب گئے، جا کر کے اس کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اب سارے پریشان ہو گئے کہ یہ ڈاکے ڈالتا تھا، اس کو یہ سزا ملی ہے اور آپ اس کے پاؤں چوم رہے ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم سے پوچھا ہے، تم نے بتایا کہ ایک مرتبہ چوری کی ہے، ہاتھ کٹا ہے، باز نہیں آیا، پاؤں کٹا ہے، باز نہیں آیا، جو جو سزائیں دی ہیں باز نہیں آیا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کے اندر ایک وصف اچھا نظر آیا، وہ کون سا تھا؟ وہ استقامت کا تھا، اس کے اندر استقامت تھی، اس لیے میں نے اسے قدموں کو چوم لیا، اور فرمایا کہ کاش یہ استقامت اگر اللہ کے راستے پہ اختیار کرتا، وہاں اس کو استعمال کرتا۔ تو بعض دفعہ کیا، بلکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر 100% برائیاں ہی برائیاں ہوں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے اندر اچھی صفت ہے اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے اس کے سامنے، تاکہ وہ اپنی اس صفت پر بھی برقرار رہے اور باقی اپنے گناہوں سے دور رہنے کی کوشش بھی کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شروع میں پڑھا تھا، فرمایا اگر کسی نے عار دلائی گناہ کی بنیاد پر، حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا، فرمایا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، اس غلطی کی بنیاد پر اس کو ندامت آتی ہے، وہ نادم ہوتا ہے، نادم ہو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور اس توبہ کے نتیجے میں وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو ولایت کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اور ادھر لوگوں کی نظروں کے اندر وہ وہی گناہ گار شمار ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کے وہی پرانے گناہ کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے قریب ولایت کے درجے تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہی ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، بلکہ آج تو ایسا دور ہے سوشل میڈیا کا، کسی نے کوئی غلط لکھ دیا کسی کے بارے میں، دھڑا دھڑ اس کو آگے شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، تحقیق نہیں کریں گے، تحقیق نہیں کریں گے حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ 99% جھوٹ چل رہا ہے، کسی سے دشمنی ہوئی، کوئی نہ کوئی بات اس کے متعلق اس نے لکھ کر کے پھیلا دی، ہر کوئی جو اس کو آگے پھیلائے گا وہ بھی اس جھوٹ کے اندر شریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خیر خواہی کا تعلق تو یہ تھا، خیر خواہی کا تقاضا تو یہ تھا، جس نے آپ کو کوئی خبر دی ہے اس سے تحقیق کرو، تحقیق کرنے کے بعد پھر بھی آپ آگے کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کا کوئی اس سے واسطہ تو نہیں ہے، آپ کا کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس سے اگلے آدمی کی اصلاح تھوڑی ہوگی، وہ تو اور گناہ میں چلا جائے گا۔ ہاں اگر آپ کے اندر خیر خواہی ہوتی، اس آدمی سے پوچھتے بھائی آپ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے،
اس کے اندر حقیقت کیا ہے، تبھی پھر خود بھی گناہ سے بچتا اور غلط گمانوں سے بچتا۔ لیکن جب تحقیق نے کی، اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سنی سنائی باتیں آگے پھیلاتا پھرے۔ کوئی بات سنی کانوں میں آئی، تحقیق نہیں کی، حقیقت ہے کہ نہیں ہے، آگے پھیلا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بھائی یہ ایسا دور ہے، ہم اپنی فکر کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان گناہوں سے نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا فقیر وہ ہوگا جو دنیا کے اندر تہجد گزار تھا، نمازیں پڑھتا تھا، تلاوتیں کرتا تھا، نیکیوں کے بہت بڑے گٹھڑ لے کے آیا، لیکن جب یہاں اللہ کے ہاں آئے گا، اب اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا کچھ دینا لینا ہوگا، دوسرے معاملات اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہوگا، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ عبادت خالی ایسا تو نہیں ہے کہ رب کے سامنے جھک جائے، اپنے معاملات کو صحیح رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ معاملات ٹھیک نہیں تھے، فرمایا کہ یہ جب اللہ کے بارگاہ میں آئے گا، لوگ اپنا حق وصول کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہاں کیا ہونا ہے؟ وہاں یہ درہم دینار یہ ڈالر یہ پیسے تو نہیں ہوں گے، وہاں یہ نیکیاں ہوں گی۔ اب ہر آدمی آئے گا نیکیاں لیتا چلا جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لینے والوں کی لینیں ابھی لگی ہوئی ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ لینے والوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر کبھی زنا نہیں کیا تھا، زنا اس کے ذمہ پڑ رہا ہے، باقی گناہ اس کے ذمہ پڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ فقیر آدمی یہ ہے، نیکیوں کے بہت بڑے گٹھڑ لے کے آیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے کام نہ آئی۔ تو بھائی گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، گناہ سے نفرت کریں، مجرم سے نفرت نہیں، اس کے جرم سے نفرت کریں، اور خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جیسے حضور نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن کا شیشہ ہے، آپ اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، اس کے اچھے نتائج آئیں گے، اور آپ کو پھر اس کا صلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، آخرت میں بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کرنی چاہیے ہم خود بھی گناہوں سے بچیں، اور دوسروں کے متعلق غلط گمانیاں کر کے یا ان کی برائیوں کو آگے پھیلا کے ان گناہوں سے بھی بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا